السلام علیکم جی۔ تو آج ہماری منزل ہے وادی السلام قبرستان، جو کہ نجف اشرف شہر میں موجود ہے۔ تو ہم سب تیار ہوئے اور آ کر ہوٹل کے لوبی میں اکٹھے ہو گئے، کیونکہ یہ راستہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے ہی طے ہونا تھا، اور مولا کا حرم بہت وسیع و عریض ہونے کی وجہ سے ہمیں اس راستے کو عبور کرنے میں بھی وقت لگا، اور بالآخر ہم نے اس ایگزٹ پوائنٹ سے ایگزٹ لیا اور وادی السلام قبرستان کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ وادی السلام قبرستان میں جاتے ہوئے ہماری نگاہ سب سے پہلے اللہ کے پاک نبی حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے روضے کی جانب بڑھی۔ وادی السلام قبرستان بہت ہی وسیع و عریض قبرستان ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی، اولیاء اور بہت سے شہداء دفن ہیں۔ اب اندر جا کر ہم سب قافلے والوں کو اکٹھا ہونا تھا، کیونکہ وہاں پر ہمارے سالار نے تقریر کرنی تھی۔ تقریر کرتے ہوئے ہمارے سالار نے ہمیں بتایا کہ وادی السلام قبرستان مولا علی علیہ السلام کی ملکیت ہے، اور یہاں پر اللہ کے انبیاء، اولیاء اور شہداء دفن ہیں، اس لیے اس کو سلامتی والا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص یہاں پر دفن ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص قرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب تقریر سننے کے بعد ہمیں جناب ہود اور جناب صالح علیہ السلام کے روضے کی جانب جانا تھا۔ ان کے روضے میں داخل ہوتے ساتھ ہم نے سب سے پہلے زیارت پڑھی اور جناب ہود اور جناب صالح علیہ السلام کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد ہم نے یہاں نفل ادا کیے اور ہم آگے بڑھ گئے۔ کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ قبرستان بہت ہی وسیع و عریض ہے، اور نجف شہر میں گرمی ہونے کی وجہ سے ہم نے رات کا وقت منتخب کیا تھا، اور ہمیں یہاں پر بہت سے مقامات بھی دیکھنے تھے۔ یہ وہ خوش قسمت شہداء ہیں جو کہ وادی السلام قبرستان میں دفن ہیں۔ اب ان قبروں کو دیکھنے کے بعد ہماری اگلی منزل تھی مقام امام زمانہ اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جب مولا یہاں پر آتے تھے تو انہی مقامات پر ٹھہرتے تھے، اور مومنین کے لیے بہت ہی معتبر مقامات ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں سے باہر آئے اور ہم نے قہوہ پیا۔ قہوہ تو بہت کڑوا تھا، لیکن اس نے ہماری تھکان دور کر دی۔ یہاں سے نکلتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم حرم کی جانب بڑھتے ہیں اور وہاں جا کر نماز ادا کریں گے اور مولا علیہ السلام کو اپنا سلام پیش کریں گے۔ ہم حرم میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر مولا کی زیارت کی۔ زیارت کرتے ہوئے مولا کو اپنی عرضیاں پیش کی اور مولا سے کچھ باتیں کی، اور زیارت کرنے کے بعد ہم مولا کے حرم کے دوسرے مناظر دیکھنے کے لیے بڑھ گئے۔ یہاں ہر سانس میں ایک نور تھا، ہر خوشبو میں ایک محبت چھپی تھی، جیسے دیواروں سے بھی یا علی کی صدا آتی تھی۔ یہ وہ در ہے جہاں سے علم نکلا، جہاں سے عدل بولا اور جہاں عشق نے پہچان پائی۔ اسی کے ساتھ ہم حرم سے باہر آئے، جہاں ہماری فیملی بیٹھی تھی اور یہ مولا کا وہ لذیذ تبرک کھا رہی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں، اے مولا، جو یہاں آنے کی تمنا رکھتے ہیں ان سب کو بلائیں جیسے آپ نے مجھے بلایا، ویسے ان سب کی بھی در پر حاضری ہو۔ زیارات کے سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔